بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسند احمد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144 میں ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی حدیث کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پہلا شخص ہوں، اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے کہ میں پہلا شخص ہوں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میرے سر والی جگہ سے زمین شق ہوگی، یعنی پھٹے گی، اور فرمایا پھر مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی حدیث ہے، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت سے دوسرے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب قیامت کو موت کے بعد اٹھائے جانے کی اور سور پھونکنے کے بعد اٹھائے جانے کی جب منزل آئے گی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ حشر والے دن سب سے پہلے میرے سرہانے والی جگہ سے زمین پھٹے گی اور میں ہی سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر نکلوں گا۔ یہ اولیت اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس پر فخر نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر کی ہے، اور مجھے یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وَأُوتِيَ حُلَّةٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور اسی وقت جنت سے لباس لا کر کے مجھے پہنایا جائے گا، جبکہ باقی سارے لوگ برہنہ حالت میں بغیر کپڑے کی حالت میں قبروں سے اٹھیں گے، لیکن مجھے سب سے پہلے جنت کا لباس لا کر پہنایا جائے گا۔ پھر جب سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے تو اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُعْطَى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، کہ مجھے حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، مگر میں اس انعام پر بھی فخر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری مخلوق میں اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، کہ قیامت والے دن تمام لوگوں کا میں سردار ہوں گا، لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگی، جو سرداری، جو سیادت عطا فرمائی ہے، اس کا مظاہرہ قیامت والے دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ساری کائنات کے سردار ہیں، مگر اس کا عملی طور پر قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا جب ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہو۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ آپ رات کے وقت تہجد ادا کیا کریں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اور یہ مقام پوری مخلوق میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمام لوگوں کا سردار ہوں، مگر اللہ کی اس عنایت پر میں فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر گزار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ
من يدخل الجنت یوم القیامت ولا فخر، کہ میں جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوں، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے کہ میں اس انعام پر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِنِّي آتی باب الجنت فآخذ بحلقتی، کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کا حلقہ پکڑوں گا، فیقولون من ھذا، تو وہ کہیں گے کون ہے جو جنت کا حلقہ پکڑ رہا ہے اور اس کو کھٹکھٹا رہا ہے، فاقول انا محمد، تو میں کہوں گا کہ میں محمد، فیفتحون لی، پھر وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں، فادخل، پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، پھر اللہ رب العزت میرے سامنے ہوگا تو میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاؤں، پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وتکلم یسمع منک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائے، بات کرے، آپ کی بات سنی جائے گی، وقل یقبل منک، اور کہے آپ کی بات قبول کی جائے گی، واشفع تشفع، آپ سفارش کرے، آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، فاقول امتی امتی یا رب، اور کہوں گا اے پروردگار میری امت یعنی میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اپنی امت کے پاس جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں آگے جاؤں گا اور جس کے دل میں اس قدر بھی ایمان ہوگا اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب اللہ سے پھر آمنا سامنا ہوگا تو پھر سجدے میں گر جاؤں گا اور امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری امت کے جس فرد میں آدھے جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیسری دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اپنی امت کے لیے سوال کروں گا، تو اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بھی جنت میں جانے کا مستحق ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہوگا تو میری امت کے باقی لوگوں کو دوسرے دوزخیوں کے ساتھ ہی دوزخ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ اللہ کے نبی کی شفاعت اور سیادت والی حدیث ہے، اس میں ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ کیا سبق ملا کہ ہم کتنے بھی بڑے عبادت گزار ہو اور اللہ کی طرف سے کتنی ہی بڑی توفیق ملے، لیکن اس پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس پر عاجزی ہونی چاہیے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے غرور کی وجہ سے، میری خود پسندی کی وجہ سے مجھ سے یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے۔ اس کے بار بار اللہ سے اس نعمت کے چھین جانے سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے وہ نعمت میں اس اضافہ ہو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسرا دیکھیے، ایک تو اللہ کے نبی کی جب نبوت ملی اور شروعاتی زندگی جب لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو اس امت پر کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، نماز کی حالت میں اوج رکھی گئی، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، فاقے برداشت کیے، قید برداشت کی، بائیکاٹ برداشت کیے، دانت شہید ہوا، اپنا پیارا وطن چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ شروعاتی زندگی کہ دین ہم تک پہنچ جائے، اور پھر آخر میں جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی اللہ کے نبی فرمائیں گے فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي یا رب، اپنی امت کو یاد کریں گے۔ تو کہ ہم اتنے مہربان نبی، اتنے شفیق نبی ہمارے، اور ہم اتنے احسان فراموش کہ ان کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے پیغام پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، زوردار دعوے ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے دعوے ہوتے ہیں اور جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں عملی میدان کی بات آتی ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ کے نبی کی شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ بالکل سامنے کھڑا ہے، ذرا ارادہ بھی ہے کہ میں اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ رکھوں گا،
ربیع الاول کے تعلق سے، اللہ کے نبی کی زندگی کے تعلق سے، تاکہ ہم کو بھی کچھ معلومات ہو۔ لیکن اس مہینے میں بھی جس میں اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ہاں، ہم اس پر خوشی مناتے ہیں، صرف کیا خوشی منانا کافی ہوگا؟ یا اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا یہ صحیح معنی میں خوشی ہے؟ یا صحیح معنی میں اللہ کے نبی کو ماننا ہے، یا ظاہری خوشی ہے اللہ کے نبی کو ماننا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اسی مہینے سے بدلنے کی شروعات کرنی پڑے گی۔ نافرمانیاں ہیں، اس سے دور ہونا پڑے گا، اور اللہ کے نبی کے ایک ایک سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ایک ایک چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ ہے انشاءاللہ، کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک سلسلہ سیرت سکھانے کے تعلق سے کچھ ویڈیو بناؤں، اور اس کو آپ ایک سیرت کورس سمجھے، انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرے، کامنٹ کرے، لائک کرے، لوگوں کو کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کروائے، تاکہ اب جو میں سلسلہ سیرت کا میرا ارادہ ہے، کل پرسوں جو بھی مجھے موقع ملے گا شروع کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے نبی کی زندگی جو ہے وہ پہنچے۔ آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔